السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صمیم قلب سے ہم لوگ آپ کا ممنون ہیں اور مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اظہار چینل میں تشریف لائے۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، آج کی اس مجلس سعید میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہاب الدین اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے ان سے ہم کچھ فقہی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ، اگر کسی شخص کا پیشہ امامت ہو اور بحیثیت امام دکانداری اور تجارتی معاملات میں دن بھر الجھا رہے تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران اشرفی، آپ نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے۔ بعض عوام کا یہ گمان ہے کہ جو شخص امامت کرتا ہے یا کسی دینی منصب پر فائز ہے وہ دکانداری نہیں کر سکتا ہے، تجارتی معاملات میں مشغول نہیں رہ سکتا ہے۔ جی، یہ گمان ان لوگوں کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فرائض و واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ شرعی قانون کے مطابق دکانداری اور تجارتی معاملات میں دن بھر مشغول رہنا شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی شخص امامت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے دکانداری، تجارت یا کسی دوسرے حلال ذرائع سے مال کماتا ہے تو اس پر شرعاً کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کی مقدار کمانا اس پر فرض ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، یعنی نماز، روزہ، دیگر فرائض کے بعد حلال کمائی کو طلب کرنا فرض ہے۔ نفل عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے دوسروں کے مال پر حریصانہ نگاہ رکھنا شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح نفل عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر بھروسہ کر کے دنیا والوں سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہے۔ اگر محلہ والے کسی وجہ سے امام صاحب کو بطور نذرانہ اتنی قلیل رقم دیتے ہیں کہ وہ رقم اس کے اور ان کے بال بچوں کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے تو اس امام پر اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کی مقدار کمانا فرض ہے۔ اگر امام دکانداری یا تجارت یا کسی جائز ذرائع سے مال نہیں کمائے گا تو وہ شرعاً گنہگار ہوگا۔ جی، اگر محلہ والے امام صاحب کو بطور نذرانہ اتنی رقم دے رہے ہیں کہ وہ رقم ان کے اور ان کے بال بچوں کے اخراجات کے لیے کافی ہے تو بھی امام صاحب کے لیے دکانداری، تجارت یا کسی جائز طریقے سے مال کمانا جائز و مباح ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال کما کر جمع کرنا یہ قابل مذمت دنیاداری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال تک کے کفایت کے مقدار مال جمع کیا تھا۔ فقہائے کرام نے زیادہ سے زیادہ مال بڑھانے کے لیے جائز طریقے پر مال جمع کرنے کو جائز اور مباح قرار دیا ہے۔ فقیروں پر مال صدقہ کرنے یا اہل قرابت کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے مال کمانے کو مستحب لکھا ہے، بلکہ نفل نماز اور نفل اذکار میں مشغول رہنے سے افضل قرار دیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ فقہائے کرام نے حلال طریقے سے مال کمانے کی فرضیت اور استحباب
اور اباحت اور کراہت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرض هو الکسب بقدر الکفایت لنفسه وعیاله وقضاء دیونه ونفقت من یجب علیہ نفقته فإن ترک الاقتصاب بعد ذلك وسعه وإن اکتسب ما يدخر لنفسه وعیاله فهو في سعه فقد صح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادخر قوت عیاله سنہ قضا فی خزانۃ المفتین وقضا ان کان ابوان موسران یفترض علیہ الکسب بقدر کفایتہما قضا فی الخلاصہ ومستحب وهو زیادت علی ذلک لیواسی به فقیرا او یجازی به قریبا فإنه أفضل من التخلي لنفل العبادة ومباح هو زيادة للزيادة والتجمل مكروه وهو الكسب للتفاخر والتقاصر وإن كان منه القضاء في خزانة المفتين، یعنی اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے مقدار کمانا، اپنے قرض کو ادا کرنے کے مقدار کمانا، ان لوگوں کے اخراجات کے مقدار کمانا فرض ہے جن کا نفقہ ان پر واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار کمانے کے بعد کمانا چھوڑ دے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مال جمع کرنے کی غرض سے کماتا ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا قوت یعنی کفایت کے مقدار روزی کو جمع کیا ہے، اور اگر ان کے والدین تنگ دست ہیں تو ان کی کفالت کے مقدار کمانا اس پر فرض ہے۔ ایسا ہی خلاصہ میں ہے، اور اپنے بال بچوں کی اخراجات کی مقدار سے زیادہ کمانا مال کے ذریعہ کسی فقیر کی غمخواری کرنے کے لیے یا کسی اہل قرابت کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے ہے تو یہ مستحب ہے، اور یہ کمانا نفل عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے افضل ہے۔ زیادہ سے زیادہ مال بڑھانے کے لیے مال کمانا مباح ہے، فخر اور تکبر کے لیے مال جمع کرنا مکروہ ہے اگرچہ حلال طریقے ہی سے ہو۔ ایسا ہی خزانۃ المفتین میں یہ فقہائے کرام کی عبارت ہے کہ کب کمانا فرض ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے۔ جی، اس عبارت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام صاحب کے لیے امامت کے فرائض کو انجام دینے کے ساتھ شرعی قانون کے مطابق دن بھر دکانداری اور تجارتی معاملات میں مشغول رہنا جائز ہے۔ امام صاحب کے اس فعل سے ان کی امامت میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی ہے۔ ایسا شخص امام بننے کے لائق ہے، بلکہ سراہنے کے قابل ہے کہ وہ اپنی کفالت کے مقدار مال کما رہا ہے، دوسروں پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔